شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اگر وہ شکاری تم ہی تھے تو تم تو بہت ہی اناڑی شکاری ہو۔ اے اللہ، اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، اللہ نے مجھے کتنی بڑی توفیق بخشی کہ مجھے سا گناہ گار آدمی، زندہ لوگ تو سن ہی رہے، لیکن یہ مدفون بستی ہے، یہاں مدفن ہے لوگ، ان تک میری آواز پہنچ رہی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ یہ میری بخشش کا ذریعہ بن جائیں۔ ڈسکور کراچی کے ساتھ میں ہوں واجد رضا اصفہانی۔ پاکستان کی براڈ کاسٹنگ کی تاریخ میں کئی نام ایسے ہیں جنہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کو اپنا گرویدہ بنایا ہوا ہے، اور آج ایک ایسے ہی صداکار ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کی بہت مدح ہیں۔ ویسے تو ڈبنگ ورلڈ میں انہوں نے کئی کارنامے ایسے انجام دیے ہیں جن کو اگر میں گنوانے بیٹھ جاؤں تو پوری ایک ویڈیوز بن جائے، لیکن ان کا صرف ایک ڈبنگ ورلڈ کا کارنامہ بتا سکتے ہیں کہ ترکی کا ایک مشہور ڈرامہ ہے ارطغرل غازی، اس میں انہوں نے ابن العربی کی آواز کی صداکاری کی اور بہت باکمال انہوں نے آواز نکالی، اور کافی ان کے دنیا بھر میں صرف اسی ڈبنگ سے ہی مداح پیدا ہو گئے۔ لیکن ان کا جو سب سے عظیم کارنامہ ہے وہ قرآن پاک کا اردو جو ترجمہ کیا ہے اس میں ان کی آواز سے شامل ہے، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے، جہاں جہاں قرآن پاک کا اردو ترجمہ سنا جاتا ہے، وہاں شمشاد علی خان سے ہر کوئی واقف ہے۔ لیکن یہ ہے کون؟ آئیے ہم اس سے ملاقات کرتے ہیں، ون اینڈ اونلی شمشاد علی خان۔ سب سے پہلے سوال کروں گا کہ لوگ سننا چاہتے ہیں کہ ریڈیو آپ کا کیسے آنا ہوا؟ شکریہ بہت بہت آپ کا۔ میں نے ایجوکیشن اپنی کنٹینیو کرنے کے لیے پرائیویٹ کالج میں ایڈمیشن لیا، شام کے کالج میں۔ حالانکہ گورنمنٹ کالج بھی تھا، لیکن گورنمنٹ کالج میں میں کر نہیں سکتا تھا، میری صبح کی ملازمت ہوتی تھی۔ تو ماڈل کالج کے نام سے کالج مشہور تھا میرے خاص کا، احمد صاحب وہاں پرنسپل ہوا کرتے تھے، وہ مجھ سے بڑی محبت کرنے لگے تھے۔ اچھا، وہ یوں بھی کرتے تھے کہ میں چونکہ ایکٹیو تھا اپنے کالج کے اندر، ڈیبیٹس وغیرہ جتنی بھی ہوتی تھیں تو موسٹلی میرا نام صرف فہرست ہوتا تھا، اسپورٹس وغیرہ میں بھی۔ تو مجھے احمد صاحب نے ایک موقع پہ کہا کہ بھئی ہم ایک بڑے پیمانے پہ یہاں ڈیبیٹ ارینجمنٹ کر رہے ہیں، تو آپ اس کو فل کنٹریبیوٹ کریں گے؟ میں نے کہا جی میں حاضر ہوں۔ اس میں مہمان خصوصی فیض احمد فیض صاحب اور ڈاکٹر عالیہ امام۔ موضوع تھا انتخابات سے بہتر ہے۔ جب میں نے ڈیبیٹ کی تو بہت سے الزامات مجھ پہ آئے کہ جی ہمارے مخالف نے جو ابھی تقریر کی ہے وہ کہیں طارق عزیز نظر آتے ہیں، اپنی آواز کے زیر و بند کی بنا پر وہ یوں ہوتا ہے جیسے ڈیبیٹس کے اندر ایک دوسرے کے خلاف، مطلب اپوزیشن جب آتی ہے تو وہ اپنے اس کو ارور کو کہتا ہے کہ جی اس نے یوں کیا، اس نے کیا، جو بھی بات۔ اب صاحب مزے کی بات یہ ہے کہ جب وہ کسی نے کہا محمد علی کے شعر دے رہے تھے، یا کہیں فلاں کے دے رہے تھے، کہیں علاء الدین نظر آ رہے تھے، مختلف مجھ پہ یہ آئے۔ جب اناؤنس ہوا تو میرا نام کہ جی ٹاپ پہ میرا، میں نے شکریہ ادا کیا، اور اس کے بعد فیض صاحب نے مجھ سے کہا کہ میاں صاحبزادے آپ کیا کرتے ہیں؟ تو میں نے تھوڑی سی بات ان سے بتائی کہ جی میرے ساتھ یہ معاملہ اور میں ملازم ہوں۔ تو انہوں نے کہا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایسی جگہوں پہ نکلیے جہاں آپ خدمات انجام دے سکیں۔ میں سمجھا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میاں آپ کو اللہ نے اتنی اچھی آواز دی ہے، اس کو استعمال کریں آپ۔ میں نے کہا سر کہاں استعمال کروں؟ آپ ریڈیو پاکستان پہ جائیں، آپ میڈیا آپ کے پاس ہیں، آپ وہاں سے کام کریں، آپ اس میں خدمات انجام دیں، آپ اپنی آواز کے حوالے سے موٹیویٹ کریں لوگوں کو، بتائیں لوگوں کو جو آپ کو چیزیں بتائی جائیں وہ آگے پہنچائیں۔ کتنے بڑے بڑے صداکاروں کے ساتھ آپ کام کر چکے ہیں؟ ریڈیو پاکستان میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جس زمانے میں انٹر ہوا تو میرے ساتھ بڑے نامور لوگ میرے سامنے، میرے کولیگس تو میں نہیں کہوں گا، میرے سینئرز کہوں گا میں ان کو، جن میں محمود خان مودی مجھے ملے۔ حالانکہ میں بہت زیادہ ان سے منسلک نہیں رہا، لیکن میں جب پہنچا تو وہ ریڈیو میں تھے، ایز ہیرو ڈراموں میں آتے تھے۔ طلعت حسین صاحب تھے،
حسن شہید مرزا تھے، ظفر صدیقی صاحب تھے، حمایت علی شاعر صاحب تھے جو ہیروشپ میں آتے تھے، اور غالباً قربان جیلانی. یہ اس طرح کے لوگ وہاں اس زمانے میں لیڈ کریکٹرز کے تھے. اس کے علاوہ جو ہمارے سپورٹ کریکٹرز ہوتے ہیں ان میں بھی بڑی شخصیات مجھے ملی. امیر خان صاحب. امیر احمد خان تو ہمارے میوزک کے حوالے سے تھے. امیر خان صاحب جو حامد میاں کا کردار کیا کرتے تھے. اس کے بعد تو پھر آپ کی دعا سے ڈرامے بے تحاشا کیے میں نے. 1500-1600 ڈرامے تو میرے کریڈ میں ہیں. بڑا ایوارڈ جو ریڈیو نے دیا وہ مجھے سن 2000 میں نیشنل ایکسلنس ایوارڈ براڈ کاسٹنگ کا. کئی آپ نے کردار کیے ہیں اپنی 50-60 سالہ ریڈیو لائف میں، تو کوئی 2-3 ایسے کردار آپ بتا سکتے ہیں؟ ریڈیو میں جب انٹر ہوا میں تو مختلف شعبے وہاں تھے. ہوم سروس جہاں سے جنرل پروگرامس ہمارے نشر ہوتے تھے، اور اس کے علاوہ ایکسٹرنل سروس ہوتی تھی. ایک ہمارے یہاں عالمی سروس تھی جہاں سے ہم باہر کے ممالک کی نشریات نشر کرتے تھے. سفر نامے میرے بڑے وہاں سے نشر ہوئے جس میں 2 بہت مشہور ہوئے ہیں. ایک تو ابن بطوطہ جس کا لیڈ میں نے کیا، اور اس کو پروڈیوس کیا تھا ابراہیم نفیس صاحب نے. دوسرا سفر نامہ خادم علی کا تھا جو بڑا مشہور ہوا تھا. خادم علی بھی میں ہی بنا تھا اس میں. جب ضیاء صاحب کا ریفرنڈم ہوا تو اس زمانے میں پورے پاکستان لیول پر سلیکشن ہوا تھا آنکھوں دیکھا حال نشر کرنے کے لیے. تو کراچی اسٹیشن سے قربان جیلانی اور میں سلیکٹ ہوئے تھے. آپ نے ضیاء اللہ کے ریفرنڈم کی بات کی تو حبیب جالب کی اس پہ ایک نظم ہے کہ شہر میں ہو کا عالم تھا، جن تھا یا ریفرنڈم تھا. تو آپ نے کہا میں کوریج کی، تو کیا واقعی شہر میں ہو کا عالم تھا یا کچھ آپ کو لوگ ٹکرائے بھی؟ کچھ علاقے ایسے تھے جہاں لوگ کافی نکلے، کافی آئے، اور ہم نے بتایا کہ بھئی یہاں یہ صورتحال ہے. بعض ایسی جگہیں تھیں جہاں بہت کم لوگ نظر آئے تو ہم نے وہی چیز بتائی کہ صاحب لوگوں کا یہاں پہ انٹرسٹ کم ہے. اور کچھ شعبے کچھ علاقے ایسے تھے جہاں لوگ بھرپور تھے تو ہم نے ان کا وہی بتایا. لیکن جو ایک ایکسپیکٹیشن تھی ریفرنڈم کے حوالے سے وہ ہمیں نظر نہیں آئی. مجھ پہ بڑا احسان ہے ریڈیو پاکستان کا، اور اب تک میں ریڈیو سے وابستہ ہوں. 1970 سے آج 2023 ہے، میں اب بھی ریڈیو سے وابستہ ہوں. گاہے بگاہے جب ریڈیو مجھے کال کرتا ہے میں ضرور جاتا ہوں. آپ نے اپنے کیریئر کے آغاز میں بھی پاکستان ٹیلی ویژن پہ کام جی کیا. بالکل. کچھ بتائیں کیسے وہاں آنا ہوا اور کیا آپ نے کام؟ ہاں، ٹیلی ویژن میں مجھے آواز کے طور پہ زیادہ استعمال کیا گیا. کرنٹ افیئر کے شعبے میں، مذہبی شعبے میں. آواز کے اعتبار پہ زیادہ وہاں کام کیا میں نے. ڈراموں میں کام کیا لیکن کوئی ایسا کریکٹر جو بہت زیادہ پاپولر ہوا ہو وہ مجھے موقع نہیں ملا. وہاں سائیڈ میں سپورٹ میں کافی کریکٹرز میں نے کیے. قرآن پاک کا سب سے پہلے اردو ڈبنگ جو ہے آپ نے کب شروع کی؟ قرآن کے ترجمے کے حوالے سے اچانک یوں ہوا، شاید دل میں خواہش تو تھی. ایک شخص آیا میرے پاس، میں ملازم تھا دفتر میں، تو ڈھونڈتے ڈھانڈتے سونک کمپنی کی طرف سے ان کے مینیجر تھے، اور وہ آ کے مجھ سے کہنے لگے، وہ ڈھونڈے کہ شمشاد صاحب کہاں ملیں گے. وہ آئے تو جب وہ مجھ سے ملے تو انہوں نے کہا کہ بھائی میرا نام یہ ہے اور میں سونک کی طرف سے آیا ہوں. سونک والوں کا یہ میسج ہے کہ آپ ان کا ایک قرآن کا ترجمہ ریکارڈ کروا دیں. تو میں نے کہا سر میں بالکل حاضر ہوں. مجھے تو چونکہ میری خواہش تھی تو میں نے کہا مجھے وقت بتائیے، ٹائم. واجد بھائی میں وہاں پہنچا اور ان کے پاس جب تو پتہ چلا کہ بھائی صاحب کی آواز میں تلاوت ہوگی اور ترجمہ آپ کی آواز میں ہوگا، تو میرے لیے باعث سے اعزاز تھی یہ بات. بہت مجھے خوشی ہوئی. میں نے کہا جی بہت بڑی بات ہے میرے لیے. اس زمانے میں میں شادمان میں رہتا تھا. ٹائم طے ہوا کہ جی روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ لوگ آئیں گے اور جب تک ایک سپارہ ریکارڈ ہوگا آپ ریکارڈ کریں گے. ٹھیک ہے، ہمارا طے ہو گیا اور ہم نے اپنا ٹائم طے کر کے ریکارڈ شروع کر دیا. موسٹلی چونکہ وہی ظفر صاحب بھی ناظم آباد میں رہتے تھے تو کبھی ہم ساتھ آ جاتے تھے، کبھی وہ اپنی گاڑی میں، کبھی میرے پاس ٹوٹی پھوٹی گاڑی تھی تو میں اپنی میں، ہم لوگ یوں جاتے تھے. اور اپنے رات کو کبھی 1 بجے واپسی ہو رہی ہے، کبھی 12 بجے بھی آ گئے، کبھی 2 بھی بج گئے. اس طرح سے ہم نے، اور کبھی وقفہ بھی آیا، کبھی موقع ایسے کہ جی نہیں کر پا رہے تو 4 مہینے ہم نے پہلی ریکارڈنگ کو دیے تھے. اس کے فوری بعد اسی کمپنی نے اسلام آباد سے بطور مہمان ان کو بلایا. ہمارے جو
یہ ضیاء صاحب کے دور میں تلاوت کیا کرتے تھے قاری عبید الرحمن صاحب، ٹھیک ہے جی، جن کا مدرسہ وغیرہ بھی اسلام آباد میں، ان کی آواز میں بھی ایک بھاری پن ہے، اعوذ باللہ جس اس طرح پڑھتے تھے، ان کے ساتھ میں نے لائیو ترجمہ ریکارڈ کیا، اور وہ ہم نے 15 دن میں ریکارڈ کیا میں نے۔ اس کے بعد پاکستان ٹیلی ویژن نے ہماری وہی ریکارڈنگز لے کے القرآن کے نام سے صبح کے نشریات میں شروع کیا۔ ایگل والوں نے جب دیکھا کہ یہ قرآن پاک ماشاءاللہ جس نے ریکارڈ کیا ہے اور جس کا ترجمہ چلا ہے یہ بہت ہٹ ہو گیا ماشاءاللہ، تو ہم بھی کریں گے۔ اب جب وہ قرآن کا کے حوالے سے مجھے ایگل نے بلایا تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ کو یہ قرآن ریکارڈ کرنا ہے، اور یہ آپ ہم پہلے ریکارڈ کر چکے ہیں، جس شخص نے ریکارڈ کیا ہے وہ وہاں سے ریجیکٹ ہو گیا مارکیٹ سے۔ میں نے وجوہات پوچھی، انہوں نے بتایا کہ یہ وجوہات ہیں، انہوں نے کہا جس میں ڈرامہ نظر آ رہا ہے، تقدس نہیں ہے۔ تو اس پہ میں نے ان سے کہا کہ جی میں حاضر ہوں ریکارڈ کرنے کے لیے، لیکن میں پرمیشن کے بغیر نہیں کروں گا، جن صاحب نے کیا وہ میرے سینئر ہیں، پرمیشن دیں گے تو میں ریکارڈ کروں گا۔ جب میں نے ان سے جب انہوں نے کہا ہاں ہاں کوئی اعتراض نہیں، کمپنی ہی نے ان کو فون کیا، اور انہوں نے فون پہ جب بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ کیوں، کیا وجہ ہے، تو انہوں نے وجہ بتائی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے شمشاد کہاں ہیں، انہوں نے یہ سوال کیا کہ شمشاد کہاں ہیں، جو میرے سینئر تھے، کہ ہمارے پاس بیٹھے ہیں، ان کو فون دیں آپ۔ جب انہوں نے مجھے فون دیا تو مجھ سے کہا ہاں بولو شمشاد۔ میں نے کہا سر وہ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے بلایا گیا ہے، لیکن میں آپ کا ریکارڈ کیا ہوا ہے، اس لیے میں بغیر پرمیشن کے نہیں کروں گا آپ کی۔ نہیں شمشاد یہ تمہارا بڑا پن ہے اور تم بالکل کرو۔ جب اس کو ریکارڈ کیا تو انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا، ان کا آپ پیسے بتائیے۔ میں نے کہا سر میں نہیں بتاؤں گا، میں اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ آپ اس کی پیمنٹ بھی کر چکے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اس کے اتنے پیسے میں لوں گا، آپ کا جو جی چاہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے چیک بنایا 1 لاکھ کا مزید، اور انہوں نے کہا جی ہم نے 20 فلاں شخص کو دیے تھے، آپ کو کم از کم 1 تو ہم دیں گے۔ میں نے کہا نہیں آپ 1 نہیں بھی دیں گے تب بھی میں بہت مطمئن ہوں، آپ کا کام ہو گیا۔ تو وہ ریکارڈنگ بھی 1 مہینے میں نے ان کی کی۔ تو یوں میرے 2 قرآن ایگل کمپنی نے ریکارڈ کیے تھے۔ اب تک کتنے قرآن پاک کی آپ نے ڈبنگ کی ہے؟ 3 یا 4 بلکہ 5۔ تقی عثمانی صاحب کے ساتھ میں کر رہا تھا تو وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا تھا۔ مودودی صاحب کے حوالے سے ایک ریکارڈ کیا میں نے، جو مودودی صاحب کے ساتھ انہوں نے لگانا تھا، وہ بھی 1 قرآن میں نے لائیو ریکارڈ کیا۔ 5واں قرآن میں نے ابھی ہاتھ سے کوئی آئی تھنک کہ 1.5 سال پہلے یا 1 سال پہلے زاہد چھیپا صاحب، لائیو قرآن میں نے صرف وحید ظفر قاسمی صاحب کے ساتھ پڑھا، لائیو قرآن میں صرف میں نے عبید الرحمن صاحب کے ساتھ پڑھا، باقی سب میری ریکارڈنگز میں نے الگ پڑھی ہیں اور جا کے انہوں نے ڈب کی۔ لیکن میں جب سنتا ہوں تو بیشتر قاری و قراء حضرات کے ساتھ میری آواز سنائی دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے بزنس کو بڑھاوا دینے کے لیے، یا جو بھی اپنے کاروبار کو بڑھاوا دینے کے لیے، یا شوق میں، یا جس طرح بھی کیا، جو ورلڈ کے نامور قراء حضرات ہیں ان سب کے ساتھ میری آواز کو استعمال کیا۔ ایون امام کعبہ کے ساتھ میری آواز کا ترجمہ ڈب کیا گیا۔ تو آپ کو پیمنٹ ملی اس کی؟ نہیں، کوئی 1 ٹکا میں نے نہیں لیا، آپ نے کبھی کلیم کیا؟ کبھی نہیں کیا میں نے کلیم۔ مصر کے قاری مرحوم عبدالصمد باسط صاحب، اللہ غریق رحمت کرے انہیں، ان کے ساتھ میری آواز میں دنیا سنتی رہی ہے اور سن رہی ہے۔ اسی طرح مشہدی صاحب، بہت سارے، میں نام کس کس کا لوں۔ ایک مرتبہ نمائش تھی ایکسپو سینٹر میں، مختلف اسٹالز لگے تھے، تو میں بھی میرے دوست کے ساتھ چلا گیا۔ وہاں جب میں پہنچا تو بڑی پیمانے پر آواز گونج رہی تھی، تو میرے دوست کہنے لگا شمشاد صاحب آپ کی آواز میں ترجمہ چل رہا ہے۔ میں نے کہا مختلف جگہوں پہ سنا جاتا ہے، کوئی اسٹال پہ چل رہا ہوگا، کہ نہیں آؤ چلتے ہیں دیکھتے ہیں۔ جب میں پہنچا تو وہاں ایک اسٹال تھا صرف آڈیو کا، آڈیو کی کیسٹس کا اسٹال، اور بڑے پیمانے پہ انہوں نے رکھے ہوئے تھے کیسٹس، اور لوگ خرید رہے تھے وہاں۔ وہ باتیں کر رہے ہیں اور دیکھیے صاحب کتنی اچھی آواز، اور دیکھیے صاحب فلانا، اور یہ تو یوں ہے، اور ہم بڑی ڈیمانڈ ہے، لوگوں کو موٹیویٹ جیسے کرتے ہیں وہ لوگ بات، اور میری تلاوت اور ترجمہ سنا جا رہا، انہوں نے اسپیکر لگا رکھے۔ اس کے بعد میں نے ایک سوال کیا، میں نے کہا بھائی کیا دیا ہے؟ انہوں نے کچھ پیسے بتایا جو مجھے یاد نہیں ہے،
کہ جی اتنے کیسٹس کا سیٹ ہے، نہیں اتنی یہ ڈی وی ڈی ہے، یہ فلانی ہے، یہ یوں ہے. تو میں نے کہا یہ آپ کہاں سے آئے؟ کہنے جی ہم لاہور سے آئے. تو آپ جانتے ہیں یہ جو جس کی قرت ہے؟ کہنے ہاں صداقت صاحب ہیں، صداقت علی صاحب ہے. میں نے کہا ان کے ساتھ جو ترجمہ چل رہا ہے یہ کس کی آواز ہے؟ کہنے شمشاد علی خان. بڑے اس سے ان کو جانتے ہیں آپ؟ نہیں دیکھا نہیں ہے لیکن آواز سنتے رہتے ہیں. میں تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گیا. میں نے کہا میں کیسے کہوں؟ میں نے کہا یہ میری آواز ہے. تو ایک دم وہ ششدر رہ گئے. آپ کی آواز؟ میں نے کہا میری آواز ہے. پہلے انہیں یقین نہیں آیا، پھر انہوں نے میرے بڑی عزت تکریم دی اور مجھے پورا سیٹ اٹھا کر کے کہنے یہ آپ لے جائیے تحفتاً. میں نے کہا نہیں قیمتاً لوں گا، اس لیے کہ میں اس میں چھوٹی چیز کے لیے آپ سے ہی نہیں آپ یہ سمجھیں کہ جی میں اس کے لیے کھڑا ہوں. لیکن بہرحال مجھے علم نہیں ہے. میں نے کہا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آن ایئر ہو رہا ہے جو اب وہ ان کے کوئی ریپرزینٹیو تھے یا کیا، انہیں کیا پتہ ان باتوں. کہنے لگے سر یہ تو ہمیں بھی علم نہیں ہے، بہرحال ہم تو آپ کو جانتے ہیں، اتنا اس آواز سے جانتے ہیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں. خیر ان کے مالکان کا نمبر بھی لیا میں نے، لیکن میں نے ان سے کوئی بات چیت نہیں کی، ایسی احتیاط میں. کچھ عرصے کے بعد اچانک ایک میرے پاس فون آتا ہے اور وہ کہ صاحب ہم نے آپ کی آواز میں ریکارڈ کر لیا. انہوں نے دبئی جا کر کے ساری ریکارڈنگز کو کر کے اور یہاں اپنا بزنس چلایا تھا. پرمیشن نہیں لی تھی مجھ سے. قاری صداقت صاحب چونکہ لاہور میں تھے ان کو پیمنٹ کی ہوگی یقیناً، اگر ان کی ریکارڈنگ بھی لی ہے یا ان سے ریکارڈ کروایا بھی ہے تو. لیکن مجھے کوئی پیمنٹ نہیں ہوئی اور نہ ہی مجھ سے، اور مجھے کوئی اس کا ملال نہیں ہے قطعاً. خوشی ہے بلکہ کہ میری آواز نہ جانے کہاں کہاں سنی گئی ہے. تو وہ انہوں نے مجھ سے کہا شمشاد صاحب وہ ایک پیپر ہے اس پہ آپ کی دستخط. جب کچھ عرصے کے بعد ایک فون پہ رابطہ ہوا ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ڈیٹیل ہے آپ وہاں ٹائم دیں کسی ہوٹل میں کسی. میں نے کہا نہیں سر میرے پاس ایک تو وقت نہیں ہے اور دوسرا اس حوالے سے میں آپ سے نہیں ملنا چاہتا. کیوں آپ ناراض ہیں؟ میں نے کہا نہیں میں ناراض نہیں ہوں، لیکن کرٹسی پہ طور پہ آپ مجھے کم سے کم پوچھ لیتے. میں آپ کو منع نہیں کرتا اس کو ریکارڈ کرنے کے، لیکن آپ کو میرا حق بنتا تھا. آپ نے مجھے اتنا انڈر اسٹیمیٹ کیا کہ یہ ضرورت ہی محسوس نہیں کیا آپ نے کہ کم از کم مجھے پوچھ ہی لیں بھائی. اب آپ کو میری ضرورت پڑی ہے، میرا نمبر بھی ٹریس ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ایک دستخط کی ضرورت ہے، تو میں کیوں کروں؟ غالباً یا تو کوئی انکم ٹیکس کے حوالے سے کوئی ان کے اوپر پرابلم آئی تھا کوئی مسئلہ کہ ان کو ان کا بزنس جس حوالے سے تھا اس لحاظ سے کوئی چیکنگ تھی، کیا تھا، انہیں اس کی ضرورت تھی کہ جی ان کی پرمیشن کہاں ہے یا ان کا جو پیمنٹ کی وہ کہاں ہے. ہوتا نا کہ بھئی مجھے آپ کہیں بھی میں پیمنٹ لوں گا تو اس کا ریکارڈ جائے گا نا کہیں تو وہ ان کے پاس نہیں تھا. وہ اس میں فیل ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی وہ غلطی ہو گئی ہماری بیٹی. میں نے کہا میں معذرت خواہ ہوں. خیر اس کے بعد انہوں نے مجھ سے رابطہ بھی نہیں کیا. کوئی دلچسپ واقعہ بتائیں اس حوالے سے. اب اتفاق دیکھیے چنچی تک میں میری کیسٹ سنی جاتی ہے، یعنی ترجمہ قرآن کا بسوں میں سنا جاتا ہے، ٹرین میں سنا جاتا ہے، ہوائی جہاز میں. میں نے 2 عمریں آپ کی دعا سے کی ہیں. اچھا ایک بات رہ گئی تھی پاکستان ٹیلی ویژن میں جب میں جناح سے قائد سیریل کر رہا تھا، جناح سے قائد سیریز سیریل تھا، سیریز دوبارہ اس میں ایک رول کر رہا تھا قائد اعظم کے ملازم کا. اس کا نام تھا واسنت، اس کا تعلق تھا راجستھان سے. تو وہ اسی لب و لہجے کے ساتھ وہ چاہ رہے تھے ایک کریکٹر ہمارے یہاں. تو مجھے یہ اطلاع ملی تھی، میں آؤٹ ڈور شوٹ پہ تھا کہ بھئی وہ ٹیلی ویژن سے میسج آیا ہے کہ شمشاد صاحب آپ کو عمرے پہ جانا ہے. میں ہکا بکا رہ گیا. میں نے کہا عمرے پہ مجھے جانا ہے؟ کہنے لگے جی ہاں وہ فاران کلب اور پاکستان ٹیلی ویژن کے اشتراک سے آپ کو بھیجا جا رہا ہے، آپ کو اور قاری وحید ظفر صاحب کو. یہ جو صبح کی نشریات ہماری چل رہی تھی تو اس میں ہمیں اس حوالے سے ایک موقع ملا عمرہ کرنے کا. اور ایک عمرہ میرے آپ جیسے ایک دوست تھے ہمارے جو مجھے سننے کے بعد قرآن کہنے یار میری خواہش ہے، فل اخراجات انہوں نے کیا اور مجھے عمرے پہ لے کے گئے. یہ 2 میری زندگی کے ایسے معاملات ہیں جو میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی توفیق مجھے عطا فرمائی کہ میں نے دیدار کیا وہاں جا کر اللہ کے روض رسول کا اور اللہ کے گھر کا. پھر جب میں ہوائی جہاز میں بیٹھا تو وہاں جب قرت چلی وہ دعائیہ تو وہ بھی میری آواز میں. سبحان اللہ. وہ سفر کی جو ہوتی ہے ریکارڈ میں نے بہت ساری دعائیں کروائی ہیں اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کیا. ایک زمانے میں پاکستان ٹیلی ویژن کے حوالے سے بہت بے تحاشا اللہ کے فضل و کرم سے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریکارڈ کی، وہ چلا کرتی تھیں ہر پروگرام کے بعد. اسی طرح سے کراچی اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا
तुझी पर भरोसा किया और तेरे दिए हुए रिस्क से इफ्तार किया. रमज़ान के महीने में बहुत ज़्यादा मेरी आवाज़ को इस्तेमाल किया जाता था. अहादीस मुबारका जितनी थी मोस्टली वो, जैसे मिसाल तौर पे सबसे बेहतर अफजल दिन जुमे का दिन, नमाज जन्नत की कुंजी है. जब मैं ऑडिशन दे के कामयाब होके गया था तो मुझसे कायद आज़म के इरशादात पढ़वाए जाते थे. कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के इरशादात जब आते थे उसके बाद न्यूज़ होती थी. फिर रमज़ान के महीने में दुआ इफ्तार, दुआ सहर, ये सारी मेरी आवाज़ में होती थी. आज़ान की दुआ, ये दुरूद शरीफ, ऐ अल्लाह, ऐ इस दावत कामिल और इसके नतीजे में अदा होने वाली नमाज के रब, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को वसीला और फजीलत और बुलंद दर्जा अता फरमा और उनको उस मकाम महमूद पर पहुंचा दे जिसका तूने उनसे वादा फरमाया है, और हमको क़यामत के दिन उनकी शफाअत से बहरामंद फरमा. बेशक तू अपने वादे के खिलाफ नहीं करता. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है. यासीन, कसम है कुरान की जो हिकमत से भरा हुआ है. ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक तुम पैगंबरों में से हो सीधे रस्ते पर. ये खुदाए गालिब और मेहरबान ने नाजिल किया है. कभी ऐसा हुआ कि कुरान पाक पे आपने ख़ुद अपनी आवाज़ सुनी और आपको बहुत अपने ऊपर फ़ख्र महसूस हुआ हो? मैं एक जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ, मेरे एक अज़ीज़ दोस्त थे, उनके फादर की डेथ हुई तो वादी हुसैन मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ जो सुपर हाईवे पे वाक़ है. ये मेरी खुशकिस्मती थी कि जब मैं वहाँ एंटर हुआ पहुँचा तो मैं गया तो ज़ाहिर है उस हवाले से कि तदफीन में शिरकत करनी थी मैंने. और जब एंटर हुआ तो मुझे एक अजीब कैफियत मुझ पर तारी हुई, चूँकि मैंने जब आवाज़ सुनी तिलावत, सबसे पहली बात तो है कि उसमें दाखिल होते ही इस कदर माहौल सहरकुन था कि वाकई जैसे कि ऐसी जगह हम आ गए जहाँ वाकई हकीकतन कब्रिस्तान हमने बहुत देखे, बहुत जगह में गया हूँ. वहाँ पहुँचने के बाद ऐसा नहीं लगा कि कब्रिस्तान में हम आए. बड़ी ठंडक सी फील हुई और बड़ा एक अच्छा माहौल नज़र आया. अगरबत्तियों की खुशबू थी और ख़ूबसूरत आवाज़ के अंदर तिलावत चल रही थी और एक आवाज़ तर्जुमे में थी. तो मैं बड़ा शशदर रह गया जब मैंने ये देखा मेरी आवाज़ चल रही है वहाँ. तो थोड़े से मेरे जज्बात काबू से बाहर हुए और मैंने सोचा कि अल्लाह ने मुझे कितनी बड़ी तौफीक बख्शी कि मुझे सा गुनहगार आदमी, जिंदा लोग तो सुन ही रहे लेकिन ये मदफून बस्ती है, यहाँ मदफन है लोग, इन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है. बहुत मुमकिन है कि ये मेरी बख्शिश का ज़रिया बन जाए. मैं वहाँ जितनी देर भी रहा मैं दुनिया से कट चुका था अभी. हकीकतन वहाँ मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ज़िंदगी क्या है. लोग नहीं समझते. मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ लेकिन हकीकत में मेरी बिसात से ज़्यादा परवरदिगार ने मुझे नवाजा. अल्लाह ताला से मैंने कभी कोई दौलत की तलब नहीं की. मैंने यही तलब की कि परवरदिगार तू खुश हो जा मुझसे. मैं ऐसी फील्ड में काम कर रहा हूँ जहाँ लोग दूर दूर तक नहीं सोचते इन बातों को, लेकिन मेरा ये मैसेज है, ये दुनिया है, यहाँ सब कुछ रह जाएगा. अगर आपने अपनी आक़िबत संवारनी है तो इसके साथ साथ थोड़ी दीन की तरफ भी तवज्जो दीजिए. मैं ये नहीं कह रहा कोई मैं मौलवी की हैसियत से बात कह रहा हूँ. जितना कर सकते हैं आप बेहतर सोचिए, बेहतर कीजिए, खिदमत खल्क कीजिए, जहाँ तक हो सकता है जिसके काम आ सकते हैं वो काम उनके लिए कीजिए. मुमकिन है उसका सिला आपको दुनिया में भी मिले, अल्लाह के घर में मिले. हमने बचपन में बहुत सुना आपका कैसेट कहानी आती थी एक. जी बिल्कुल. और आपने उसमें काफ़ी किरदार किए. मैं तो सिंदबाद जहाज़ी का
فین تھا آپ جی کی بالکل، آواز کا، تو کچھ ماشاء اللہ۔ بتائیں گے کیا تھا وہ کیسٹ کہانی؟ کیسٹ کہانیوں کے بارے میں آپ نے پوچھا، یہ ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، آئی تھنک کہ 80s کا زمانہ تھا غالباً۔ تو اس کے لیے باقاعدہ ایک ٹیم کا چناؤ ہوا، جو براڈ کاسٹرس ہمارے ہوتے تھے، میل فیمیل، اس میں سبھی لوگ تھے۔ اس میں قاضی واجد صاحب تھے، محمود بھائی تھے، میں تھا، سبحان بھائی یونس بھی آتے تھے، اور یوسف صاحب، محمد یوسف صاحب بھی ہوتے تھے۔ اچھا، یہ کیسٹ کہانیوں کا بڑا ایک طویل سلسلہ چلا، بہت ساری کہانیاں اس میں آئیں، سندباد جہازی، ٹارزن وغیرہ وغیرہ۔ اسپیشلی دو مجھے نام یوں یاد رہ گئے کہ ان کے لیڈ میں نے کیے تھے۔ ان بات کا جملہ یاد ہے آپ کو؟ سر جملے مجھے اس لیے یاد نہیں ہے، یقین کیجئے۔ وہ ہیرے اٹھاتے ہیں گوشت کے ٹکڑوں سے۔ بالکل میں سمجھ گیا بات کو، لیکن مجھے مکال میں بالکل وہ مدت بہت عرصہ ہو گیا، اس کو 40 سال ہو رہے ہیں اس کیسٹ کہانیوں کو، تو مجھے یاد نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد ہے کہ وہ فرید احمد کی کیسٹ کہانیاں کہلاتی تھیں، اور اس میں ہمارے جتنے بھی زینت، یاسمین وغیرہ سب آتے، سب لوگ اس میں حصہ لیتے تھے۔ عرش منیر، ہاں، عرش منیر صاحبہ، طلعت اقبال، مرحوم سنبل، یہ سب آتے تھے اس کہانیوں میں۔ اچھا بات ہے ڈبنگ کی طرف، جی۔ جب سے یہ ترکی کی یا غیر ملکی زبان میں، تو آپ نے اس میں ماشاءاللہ جو بھی کردار کیا آپ اس میں ڈوب گئے، اور اس کردار کو آپ ٹاپ پر لے گئے۔ ابن العربی کا کردار آپ کو کیسے ملا؟ یہ ڈبنگ کا سلسلہ ہمارے یہاں کافی عرصے سے رائج تھا، لیکن میں اوائڈ کر رہا تھا اس کو، چونکہ میں اپنے دوسرے پروگرامس وغیرہ میں بہت شریک ہوتا تھا۔ لیکن مجھے لوگوں نے کہا کہ اتنی اچھی آواز ہے یار، آپ کی تو ضرورت پڑتی رہتی ہے، آپ ڈبنگ کی سائڈ پہ آ جائیں۔ میں نے ان سے ایک جواب دیا کہ آپ کی ڈبنگ تو اب شروع ہوئی ہے، ہمارے یہاں انٹرنیشنل اسٹوڈیو میں آتی تھیں اور ڈب ہوتی تھیں، جس میں ہماری ٹیم تھی، سنبل، میں، طلعت اقبال اور کچھ اور آرٹسٹ ہمارے، طلعت صاحب کی مسز سنبل، اور ان کے بچے بھی شریک ہوتے تھے۔ تو وہ ایک ٹیم بنی تھی جس کے اندر ہم لاہور سے فلمیں آتی تھیں اور ہم ڈب کیا کرتے تھے۔ کہ مجھے کال کیا کہ جی نہیں آپ آئیں، اس کو ذرا سا ایک رول ہے۔ سب سے پہلے میں نے ایک وادی عشق کے نام سے سٹارٹ ہوا، وہ آن ایئر ہوا ہے ہم سے، ہم کے اس چینل سے، جو اس کا ایک اور چینل ہے ہم کا، ستارہ چینل سے، اور یہ بات ہو گئی تقریباً کوئی 8 سے 10 سال پہلے کی۔ اس کا ہیرو میں تھا، ایکسپریس والوں نے بھی اپنا بلانا شروع کر دیا، وہاں کافی میں نے ڈرامے ڈب کیے۔ اس کے بعد ایکسپریس کے بعد اردو ون والوں نے بھی، اردو ون کے ساتھ بھی میں نے بہت ڈبنگس کی۔ میرے دوست تھے ریڈیو پاکستان سے احتسام، جنہوں نے یہاں ارطغرل غازی کا رول کیا تھا، وہ کہنے لگے شمشاد صاحب آپ ذرا سا چلیں میرے ساتھ۔ وہ مجھے لے کے گئے وہاں، اور جا کے مجھے ملوایا کہ یہ شمشاد صاحب ہیں، اور بہت اچھی وائس، بہت اچھے آرٹسٹ، بہت سینئر ہیں اور ڈبنگ کرتے ہیں، اگر ایسا ہے تو پھر ان کو آپ بٹھائیں۔ آڈیشن کے لیے مجھے جو کال کیا تھا وہ کیا تھا، اس میں ایک ولن تھا، میٹھا ولن، گردوگلو، جو اس کے سلیمان شاہ کے بھائی کی حیثیت سے اس میں کام کر رہا تھا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں ارطغرل غازی کا سیزن 1۔ اس میں ایک کریکٹر تھا ولنش، جو میٹھا ولن، اور وہ سلیمان شاہ کا بھائی ہے، گردوگلو کا کردار تھا، جو بہت پسند کیا گیا اور بہت ہی پاپولر ہوا۔ اور وہ جس انداز سے میں نے اس کو پینٹ کیا تھا، یا اس کریکٹر کو، اس کے ایکسپریشنز کو میں نے فالو کیا تھا، واقعی وہ میٹھی چھری والی بات تھی۔ جب یہ پتہ چلا کہ ایک کریکٹر اور آ گیا، اور یہ ہے ابن العربی کا کریکٹر، اس کے لیے انہوں نے ایسے چلتے پھرتے لوگوں سے آڈیشن لینے شروع کر دی کہ بھئی میں آؤں، مجھ سے بلوا، آپ آئیں، آپ سے بلوا کے دیکھا یار سوٹ کر رہی ہے آواز۔ تو ان کے ذہن میں تھا ایک آدھ ایپیسوڈس میں یہ کریکٹر آئے گا، چلے مہمان کے طور پر۔ سر وہ میں نے آڈیشن دیا ان کو، تو ایسا لگا کہ یار یہ تو خود ہی بول رہے ہیں۔ یہ کے جے پروڈکشنز کی بات میں کر رہا ہوں، ان کا کریڈٹ ہے، لہٰذا مجھے کہنا چاہیے کے جے پروڈکشن نے مجھے انٹروڈیوس کیا ایز ابن العربی۔ تو میری پہلی ملاقات احتسام نے جو کروائی، وہ اس کے جو ڈائریکٹر، ڈبنگ ڈائریکٹر ہیں کمپنی کے سی او، وہ ہیں خرم جمشید صاحب۔ ان سے میری کوئی واقفیت نہیں تھی، انہوں نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے۔ تو ان کے ساتھ جو کو ڈبنگ ڈائریکٹر ہیں کامران نقوی، میں بیٹھا، انہوں نے مجھے بتانا شروع کیا، گردوگلو کے کریکٹر پہ میرا آڈیشن ہو رہا تھا۔ تو چند سطور ریکارڈ کرنے کے بعد وہ تو ایک دم سے کھڑے ہو گئے اور اپنے ان سے کہنے لگے ارے خرم بھائی یار یہ تو بہت بہترین آرٹسٹ، ڈبنگ آرٹسٹ ہیں یار، یہ تو ماشاءاللہ اب تک کہاں تھے؟ یہ مجھے کامنٹس ملے وہاں۔ میں یہ بالکل کہنے میں حق بجانب ہوں کہ مجھے بہت ریگارڈ دیتے ہیں، مجھے سینئرٹی کے اعتبار سے بھی اور میرے کام کے اعتبار سے بھی۔ وہاں کا پورا اسٹاف میری عزت کرتا ہے۔ اچھا،
اب وہ اپنے کامران نقوی صاحب کا یہ کریڈٹ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جب وہ کریکٹر چونکہ آڈیشن کر رہے تھے تو انہوں نے مجھے ایسے کہا شمشاد بھائی ذرا ایک کریکٹر اس پہ بول کے دیکھیں آپ ابن العربی پہ. تو میں نے جب اس کی مجھے اس وقت یہ نہیں بتایا کہ کس لہجے میں بولوں گا, میں نے کہا مجھے سنا دیں ذرا. انہوں نے سنایا, آواز تو میں سن چکا, پھر ان کا فیس دیکھا میں نے, تو میں نے کہا میں کوشش کرتا ہوں. کہنے لگے کریں. تو میں نے پہلا جملہ جو بولا نا تو یقین کیجئے اتنے خوش ہوئے وہ, کہنے لگے شمشاد بھائی آپ نے تو انتہا کر دیا. بڑی محبت سے انہوں نے کہا. وہ پہلا شاٹ جو میں نے دیا ان کو, سبحان اللہ, میں خود بھی بہت اس سے یعنی مجھے خود اچھا لگا. وہ سچویشن یہ تھی کہ وہ جنگلوں کے دباسی تھے اور یہ اپنا جو آپ کا یہ ارطغرل ہے یہ شکار وکار پہ نکلا, اس نے گھرن کو تیر مار دیا شکار, اور وہ دوڑ داڑتی کہیں ان کے پاس پہنچ گئی. اگر وہ شکاری تم ہی تھے تو تم تو بہت اناڑی شکاری ہو. شاید ایسا ہی ہے. کتنے معصوم ہو تم کو اللہ نے نئی زندگی دی, مبارک ہو تمہیں. انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جاؤ گے. اللہ تمہاری حفاظت کرے, میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں. پہلے سین ہی میں وہ جم گیا کریکٹر, اور پھر یہ جو آگے بڑھا ہے ماشاءاللہ سے, تو اس نے تو وہ جگہ بنا لی کہ یہی یہ نظر آنے لگے. ابھی میں پڑھ رہا تھا سورہ ہود میں رب فرماتا ہے کہ صبر کرو, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو بویا ہے وہی کاٹنا ہے. انشاءاللہ ایک دن ضرور تم سرداروں کے سردار بنو گے. سلطان عبدالحمید میں تحسین پاشا کا ہاں, جب میں ارطغرل الغازی کر رہا تھا تو اس زمانے میں سننے میں آیا تھا کہ جی اب ایک پروجیکٹ ہمارے پاس اور آ رہا ہے پاکستان میں ترکی کی طرف سے, اور وہ ہے پایہ تخت سلطان عبدالحمید. مجھے کے جے صاحب نے اسی دوران میں یہ بات کہہ دی تھی کہ میں پائلٹ کروں گا سلطان عبدالحمید کا, تو آپ میرے پائلٹ میں 5 سیزن تک ایک کریکٹر کریں گے. اس وقت یہ ڈسکلوز نہیں کیا کون سا کریکٹر کروں گا. پھر بعد میں جب یہ آ گیا پروجیکٹ تو پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ نے اس میں جس کریکٹر کے لیے میں نے آپ کو سلیکٹ کیا ہوا سوچا ہوا ہے وہ ہے تحسین پاشا. سلطان معظم, سلطان معظم. سلطان معظم, آپ میرے ازلی اور ابدی دوست ہیں. میں نے آپ سے کبھی غداری نہیں کی. تو عثمان میں ایک کردار آیا, ابن العربی کے حوالے ہی سے ایک شاگرد تھے ان کے, جو بعد میں مجھے پتہ چلا, شیخ ادابالی. اب شیخ ادابالی کا کردار بھی بڑا روحانی, بڑا یعنی یوں کہہ لیں کہ ان میں خوبی تھی, یہ روحانیت کی طرف بھی تھے, یہ جنگجو بھی تھے, میدان جنگ میں بھی رہے, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بھی بہرحال جو خدمات انہوں نے انجام دی ہیں وہ اس سیریل میں نظر آتی ہیں. ابن صفی میں کیا کردار ہے آپ کے؟ ابن صفی میں مین کام تو میرا ہے ایز ڈائریکٹر, 2 کردار, چونکہ ہم 2 سیریل کر رہے ہیں اس میں, ایک عمران سیریز کے نام سے اور ایک ہمارا ہے جاسوسی دنیا. تو عمران سیریز میں انسپیکٹر فیاض کر رہا ہوں ڈائریکشن کے ساتھ ساتھ, اور اس میں جاسوسی دنیا میں کرنل احمد کمال فریدی کا کردار کر رہا ہوں. بہت شکریہ شمشاد صاحب آپ کا. شمشاد علی خان صاحب کی آپ نے گفتگو سنی, ہمارا تو بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اس انٹرویو کو بھی روکے, لیکن چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے اور شمشاد صاحب کو اپنے کام سے جانا ہے. یہ انٹرویو آپ کو کیسا لگا؟ اگر آپ کو پسند آیا انٹرویو تو اس کو لائک کریں, شیئر کریں اور اپنے دوستوں تک یہ ویڈیو پہنچائیں. اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے فوری اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک فوری پہنچ جایا کریں. بہت اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.